میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا فخر ہے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی اظہر جی بات کر رہے ہیں؟ ہلو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے السلام افضل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اظہر جی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی دیوبندی مسلک سے؟ ہاں دیوبندی مسلک سے؟ ہاں اہل سنت والجماعت۔ اچھا، مجھے پوچھنا تھا کہ یہ نور و بشر پہ مجھے بات کرنا تھا تم سے کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بشر مانتے ہیں اور خالی بشر مانتے ہیں، یا پھر پتہ نہیں جیسا بھی آپ مانتے ہوں گے آواز کٹ تو۔ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی، باہر آ کے بات کرو۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، یہ اس پر یہ آپ کی جماعت کا موقف ہے اس سے، تو نور سے نور پہ تو آپ کا اہل نہیں تو ہے، قرآن ہے نا؟ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن منٹ میں اس پہ آیا نہیں ہوں، میں ابھی تک میری بات ہوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے ادھر ہے، ہمارے ادھر تو نور بظاہر نور حقیقت نور مانا جاتا ہے، بظاہر جو ہے بشر مانا جاتا ہے، تو اس پر مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ جیسے آپ بشر مانتے ہیں تو وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن مطلب آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ جو نور نہیں ہے اس کے ٹاپک سے؟ آپ کی آواز کٹ رہی، آواز صاف ایک نہیں آ رہی۔ منٹ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی بولیے۔ آپ کا نام؟ نام ساجد حسین۔ جی بولیے، اب کیا بول رہے ہیں آپ، بولیے۔ جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ادھر پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً نور مانتے ہیں، ظاہراً بشر مانتے ہیں، آپ کے مسلک میں جو ہے خالی بشر مانا جاتا ہے، نور نہیں مانا جاتا ہے، تو اس پر مجھے آپ سے کچھ دلیلیں چاہیے تھی۔ ہاں بولیے نا۔ ہاں دلیلیں چاہیے تھی مجھے، تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ ہلو، کیا نام بولے آپ نے؟ طاہر بھائی؟ ساجد ساجد۔ ہلو ہلو ساجد نام ہے۔ ہلو ہاں ساجد نام ہے، ساجد۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ ارے بولا تو صحیح، ساجد۔ ارے اللہ کی ولی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز صاف نہیں آ رہی۔ ابھی آئی آواز؟ ساجد حسین۔ ہاں صادق حسین۔ ہوں۔ تو بھائی تمہارے سب سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، سب سے پہلے آپ ادب سیکھو۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ حدیث اللہ کے نبی کی الدین کلہ ادب، یہ دین سارا کا سارا ادب ہے۔ بولیے۔ اللہ کے نبی، تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں گا میں، سب سے پہلے آپ ادب سیکھو۔ کیوں، میں نے ایسا کون سا بے ادبی کر دی میں نے؟ یہ سوال پوچھ کے میں نے کوئی غلطی کر دیا، مطلب بے عزتی کر دیا آپ کی میں نے؟ آپ نے فون لگایا تو آپ کا کام تو پہلے سلام کرنے کا۔ نہیں ہم نہیں آپ کو سنو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہاں تو السلام ہاں معلوم ہے، معلوم ہے، لیکن میری بات سنیے، لیکن ہمارے یہاں پہ آپ کو پتا ہے نا، ہمارے یہاں پہ دیوبندی مسلک کو سلام جواب نہیں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ منافق کو جب مر جائے تو ان کی قیادت کے لیے مت جاؤ، نہ ان سے سلام کرو نہ کلام کرو، یہ بھی حدیث ہے نا؟ تو وہ بیٹر وہ وے میں نہیں جائے ہم، وہ بیٹر میں وہ راستے پر ہم جائے ہی نہیں، جو مدعے کی میں نے بات کیا ہے اسی پہ ہم بات کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جیسے نور البشر پہ میں نے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے سوچا ہے آپ سے، تو آپ میرے کو بتائیے، آپ جو بشر مانتے ہیں، جو ہماری جیسا بشر مانتے ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ ہی میں سے آپ جیسا ایک رسول بھیجا جو امی ہے۔ جی بولیے۔ آپ کوئی فون کر رہا ہے، ایک منٹ رکو، فون مر رہا ہے اتنا فون کر کے۔ ہاں بولو۔ نہیں دیکھیے میری بات سنیے، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں خالی طالب علم ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو عقیدے بنائے جاتے ہیں نا، وہ اصارۃ النص سے، قرآن کی آیت سے یا حدیث متواترہ سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایسی کوئی دلیل بتائیے، ٹھیک ہے؟ قیاس نہیں، میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ ہاں میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ نمبر ملا ہے مجھے کہیں سے، آپ بتائیے نا، آپ جو بول رہے تھے بتائیے۔ کس نے دیا؟ نام بتاؤ۔ نام میرے دوست نے دیا ہے، کاشف نے۔ اچھا ہاں بتائیے۔ آپ کے لوگ دیکھیے، آپ کے لوگ، میں سیدھی بات کرتا ہوں، آپ کے لوگ ہے نا ایک سورہ انعام کی آیت پیش کرتے کہ آپ فرما دیجئے میرے پاس غیب نہیں ہے اور میرے پاس کوئی خزانے کی چابی نہیں ہے
اور میں بھی بظاہر بشر ہوں تمہاری طرح. یہ لوگ یہ مطلب زیادہ تر آپ کے علماء بھی اس پہ یہی آیت کو آیت کریمہ پیش کرتے ہیں اور آپ کے لوگ بھی مطلب یہی آیت کریمہ زیادہ تر پیش کرتے ہیں. تو صحیح ہے یہ بات, یہ آیت سے آپ نے یہ استدلال لیا. اچھا, اللہ کے نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں, میں آپ دیکھیے اب دوسری ٹاپک میں کہہ رہا ہوں نور البشر پہ, آپ کہہ رہے علم غیب پہ. وہ اس پہ کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے نا, تو وہ ایک دن ڈیسائیڈ کر لیتے, اس پہ بھی کر لیں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات میں گھسیٹے بات کو, کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہو تاکہ کچھ مقصد نکلے بات کا. تو وہی میں کہہ رہا تھا, اگر آپ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں نا میرے بھائی, تو یہ آیت کریمہ کا وہ مطلب نہیں جو آپ نے نکالا ہے. آیت کریمہ کا شان نزول پڑھیے, دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا. اس میں جب کفار جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. کیسی ڈیمانڈ کرتے تھے معلوم ہے میرے بھائی؟ کہ بولتے تھے آسمان سے تم ہے نا فرشتے نکلوا دو, اور ہمارے لیے وہ پہاڑ کو سونا بنوا دو, اور ہمارے لیے اللہ کو دکھا دو, اور ہمارے لیے غریبی کو زندگی بھر کے لیے دور کر دو, تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے, ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور سوال کرتے تھے آپ کیسے نبی ہیں, آپ شادی بھی کرتے, بچے بھی کرتے. تو یہ آیت کریمہ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی بھی بظاہر تمہاری طرح بشر ہے, ٹھیک ہے, لیکن بشر میں بھی خیر البشر ہے, افضل البشر ہے. وہ بشر تو بشریت کے قائل تو ہم بھی نہیں ہیں, بشریت کے منکر تو ہم بھی نہیں ہیں, بشریت کے قائل ہم بھی ہیں, لیکن افضل البشر مانتے ہیں, خیر البشر مانتے. سمجھے میری بات کو؟ لیکن صرف یہ عقیدہ رکھ لینا کہ صرف بشر ہے اور کچھ نہیں ہے, تو یہ سراسر کفر ہے. کیونکہ اور بشریت کا انکار کرنا وہ بھی کفر ہے, کیونکہ کفار جو تھے, ہاں تو میں بتاتا ہوں ایک منٹ, اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نے. ہاں میں وہی بتا رہا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلو, کافر بولے نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر. لا ان اتیتم بشرا مثلکم انکم اذا الخاسرون, اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے ہو جاؤ گے, وغیرہ وغیرہ. ایسے کفاروں کی بولی تھی. اور آج جو علماء دیوبند جو بول رہے ہیں اور آپ جو بول رہے ہیں, سیم آپ کا موقف بھی اسی پہ لگ رہا ہے نا میرے بھائی؟ لیکن دیکھیے لیکن میں آپ کی کلیئر بول رہا ہوں, لیکن ہاں وہ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے بلند کیا, برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی برابر. نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. لولا کما خلقت الاخلاق, اگر آپ کو مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے. جی بالکل. دروازہ بند کر دے بیٹے. جی تو ابھی دیکھیے, ابھی آپ تو کافی میرے کو مطلب تھوڑے سنجیدہ قسم کے آدمی لگ رہے ہیں. تو وہ وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو بشریت پہ جو آپ کا موقف ہے نا, میرے کو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جو آپ کا بشریت پہ یہ موقف ہے نا کہ ہمارے جیسے تھے, تو یہ آیت کریمہ میں ویسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے تھے. حضور کو حکم وہاں فرمانے کا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں, ہم کو حکم نہیں ہے کہ فرمانا ہم حضور کی طرح ہے. سمجھے؟ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب حضور ہماری طرح ہے, یعنی وہ گاؤں کے پاٹل کی طرح, اس کی طرح, تو ایسا نہیں ہے. یہ بات تو اللہ نے ارشاد فرمائی نا. ارے تو وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن ہم نے آپ ہی میں سے آپ جیسا ایک رسول بھیجا جو امی ہے. ہاں تو وہی وہ کیوں فرمائی تاکہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک منٹ, یہ بات تو اللہ نے ارشاد فرمائی نا. لیکن کیوں فرمائی لیکن میرے بھائی کیوں فرمائی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو فالو کیا جائے. اب جیسے اللہ کے رسول بھی بظاہر بشر بنا کے بھیجے گئے, کیونکہ اگر بشر بنا کے نہیں بھیجے جاتے تو انسان کی تکلیفات کہاں سے دور ہوتی؟ جیسے حضور کو اگر بھوک نہیں لگتی, کفار جو تھے اعتراض کرتے تھے آپ کیسے نبی آپ کھانا کھاتے, تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بھوک نہیں لگتی, تو ہم کو کھانا کھانے کی سنت, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی سنت, بیٹھنے کی سنت, یہ سب کہاں سے معلوم پڑتی؟ تو اللہ نے ہمارے میں سے ہمارے بیچ کے ایسے نبی بھیجے جن میں ساری ہماری چیزیں بھی ہیں, لیکن ہماری طرح نہیں ہے وہ. سمجھے؟ ہماری طرح نہیں ہے. جیسے ابھی ایک چیز ہے, ایک میں نے ہاتھ میں ایک موبائل پکڑا ہے اور ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ ہے. اب میں کہوں یہ موبائل یا لیپ ٹاپ کی طرح ہے. سنو میری بات سنو, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کا یہ سے امی والا جواب دے رہا ہوں کہ جو ہاتھ میں نہیں,
मैं समझा रहा हूँ ना, आगे फिर मैं भी बताऊंगा ना नूर कहाँ है, पुराने करीम में कहाँ नूर आया। आपके ये सारे मसलों में आप मत पढ़ो। नहीं आप आलिम दीन नहीं हो। नहीं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन फिर पाबंदी करो। नहीं देखिए नहीं, बिल्कुल नमाज की पाबंदी ये सब तो होगी, ये सब देखिए ये सब है, लेकिन अकायद के मसले पे भी जब बात आएगी, जब बात की जाएगी ना, जैसे उलमाए देवबंद ने भी नूर तस्लीम किया है, सुन रहे मेरी बात? उलमाए देवबंद ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर तस्लीम किया है। मिसाल के तौर पर तफसीर उस्मानी उठा लो, वो आयत जो है तहकीक की तुम हमारी जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर आया और एक रोशन किताब, इसकी तफसीर में क्या है आप देखिए, तमाम मुहद्दिसीन की तफसीर देखिए, मैं बारी बारी बयान करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तफसीर बैज़ावी देखिए, और ऐसे भाई ये सब काम उलमा का है। तुम कहाँ से फारिग है? हाँ मैं तालिब इल्म हूँ, देखो मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन हज़रत देखिए आपका अकीदा काम उलमा का है, आप ये सब नहीं, लेकिन आपका अकीदा अगर गलत रहेगा तो फिर उस पर बोला जाएगा ना मेरे भाई। कितनी उम्र है आपकी? मेरा अकीदा आपका गलत रहेगा तो बोला जाएगा ना आपको, फिर उसके बाद आप बुरा मत मानिए कि हमको बोलते, ठीक है? तो आप तस्लीम कीजिए इस बात को। अरे मेरे भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 है। हाँ तो ये है ना भाई, अकायद का मसले मसाइल का ये उलमा का काम है। लेकिन आप मेरी बात सुनो ना। लेकिन मेरे को भी सीखना जरूरी है ना। आप अभी सुनो मेरी बात। बोलिए सुन रहा हूँ। आप अभी तालीम इल्म हो, ये सब मसाइल मत पढ़ो आप। नहीं लेकिन देखो हजरात, ऐसा कितना लोड लेंगे तो क्या करते कारोबार? नहीं मैं तो काम करता हूँ ऑफिस में, लेकिन देखिए हजरत बात ऐसी है कि आपका मसलक और हमारे मसलक के यहाँ पे बहुत, मेरी बात सुनिए ना। शादी हो गई आपकी? नहीं शादी वगैरह मेरी नहीं हुई है। अरे शादी की तैयारी करो, बच्ची देखो, कोई नई बच्ची देखो, निकाह करो। नहीं वो तो करेंगे, लेकिन देखो की हदीस है। मेरी बात सुनिए ना, अभी तक ईमान आपका अधूरा है। नहीं बिल्कुल ही नहीं वो घर बसाएंगे। देखिए वो घर बसाना, वो ऐश करना ये उलमा का काम है। नहीं बिल्कुल काम नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब इख्तलाफ हो